بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم لیٹ 19th سینچری کے ایک بہت ہی میننگ فل پلے ا ڈالس ہاؤس کی ایکٹ وائز سمری پڑھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہ پلے نارویجن پلے رائٹ ہینڈرک ابسن نے لکھا ہے، ہو از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فادر آف ریئلزم ان تھیٹر۔ اسٹوڈنٹس، ڈالس ہاؤس جو پلے ہے یہ ایک پرابلم پلے ہے جو سوسائٹی کی ریئل پرابلم کو آڈینس اور ریڈرز کے سامنے رکھتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ پلے اس لحاظ سے سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں عورت کے ریسٹرکٹڈ رول کو ڈیل کرتا ہے۔ آل دو اس جو ہینڈرک ابسن ہے اس بات سے انکار کرتا ہے کہ اس نے فیمنزم پوائنٹ آف ویو سے یہ پلے لکھا، مگر اس پلے میں ہمیں فیمنزم نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو اپنے شوہر کی جان بچانے کے لیے قرض لیتی ہے، مگر اس کی سیکریفائس کو ایکنالج کرنے کی بجائے اسے برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اس کا شوہر اس کو ایک ڈال اور اپنی پراپرٹی کی طرح ڈیل کرتا ہے، جس کا کام صرف شوہر اور بچوں کو خوش رکھنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کی ہم ایکٹ وائز سمری اب ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اس کے کریکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو سینٹرل کریکٹر ہے وہ ہے نورا۔ اسٹوڈنٹس، یہ پروٹیگنسٹ ہے اس پلے کی اور ٹورولڈ ہیلمر کی بیوی ہے۔ شروع میں یہ ہمیں بڑے شوق اور چنچل سی یہ نظر آتی ہے، ایک بچے جیسی نظر آتی ہے جو گھر سے باہر کی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر اینڈ پہ اس کی ریبیلین سے، اس کی بغاوت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنی معصوم نہیں ہے، نہ ہی وہ اس گھر میں اتنی خوش ہے جتنی وہ شروع میں ہمیں نظر آتی تھی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، ٹورولڈ ہے جو کہ نورا کا ہسبینڈ ہے، اور یہ اپنی بینک میں نئی پوزیشن پہ کافی خوش ہے، اور اس کے علاوہ یہ نورا پہ جو اس ایز اے ہسبینڈ اتھارٹی رکھتا ہے اس پہ بھی یہ بڑا خوش ہے، اور وہ نورا کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کرتا ہے۔ اس کو، اپنی بیوی کو بالکل بھی اپنے ایکول نہیں سمجھتا، بلکہ ایک پلینگ ڈال کی طرح اسے ٹریٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، کراکسٹیڈ ہے، یہ ایک لائر ہے جو کہ ٹورولڈ کا اسکول میٹ بھی تھا، اور اب بینک میں یہ ٹورولڈ کا سبارڈینیٹ ہے، اور اسٹوڈنٹس یہ پورے پلے میں ایک ویلین کا رول پلے کرتا ہے اور اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے بڑے ان ایتھیکل جو ہیں ویز اور ٹیکٹکس یوز کرتا ہے۔ مسز لینڈ ہے اسٹوڈنٹس، اس کا ریئل نیم کرسٹین ہے، اور یہ نورا کی چائلڈہڈ فرینڈ ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر رینک ہے جو کہ ٹورولڈ کا بیسٹ فرینڈ ہے، اور بڑا بڑا ہمبل سا کریکٹر ہے، اس پورے پلے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ باب، ایمی اور آئیور، اسٹوڈنٹس یہ نورا اور ٹورولڈ کے 3 بچے ہیں۔ اب ہم لوگ اس پلے کو ایکٹ وائز ڈسکس کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ایکٹ 1 شروع ہوتا ہے۔ اسٹیج ڈائریکشنز کے تھرو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک میڈل کلاس لیونگ روم میں ہیں۔ فرنیچر نائس ہے مگر بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے۔ روم میں ایک پیانو ہے اور سٹوو میں آگ بھی جل رہی ہے۔ سردیوں کا دن ہے۔ اسٹوڈنٹس، نورا بہت سے پارسل اٹھائے انٹر ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک پورٹر اور میڈ بھی انٹر ہوتے ہیں۔ پورٹر نے کرسمس ٹری اٹھایا ہوا ہے۔ نورا میڈ سے کہتی ہے کہ وہ ٹری کو چھپا دے تاکہ بچے نہ دیکھ سکیں، پھر وہ پورٹر کو پیمنٹ کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، نورا کافی خوش لگ رہی ہے۔ اس کا ہسبینڈ ٹورولڈ جو ہے وہ اسٹڈی سے باہر آتا ہے اور نورا کو مائی اسکائی لارک، مائی اسکویرل کے ناموں سے پکارتا ہے۔ نورا اسے اپنی شاپنگ دکھاتی ہے۔ ٹورولڈ اسے کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فضول خرچ ہے، مگر نورا کہتی ہے کہ ٹورولڈ کو ابھی تو سیلری ملی ہے اور ابھی ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ٹورولڈ کو اسٹوڈنٹس ریسنٹلی بینک مینیجر کی نئی جاب ملی ہے، اور نورا خوش ہے کہ اب اس جاب کی وجہ سے انہیں پیسوں کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں گے۔ مگر ٹورولڈ جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اس کی نیو جاب کی سیلری اسے اپریل تک نہیں پے کی جائے گی، تو کیسے خرچہ چلے گا؟ نورا کہتی ہے کہ ہم بورو کر لیں گے۔ ہیلمر اسے کہتا ہے، یعنی کہ ٹورولڈ اسے کہتا ہے کہ وہ ایک ٹیپیکل عورت ہے جو قرضے کی لعنت کو نہیں سمجھتی۔ پھر ٹورولڈ نورا کو کچھ اور پیسے دیتا ہے۔ نورا خوش ہو جاتی ہے اور اسے وہ تمام گفٹس دکھاتی ہے وہ جو سب کے لیے لے کر آئی تھی۔ ٹورولڈ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ بھی لانا بھول گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر اگر وہ اسے کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ اسے پیسے دے دے۔ ٹورولڈ اسے کہتا ہے کہ نورا بالکل اپنے باپ کی طرح بہت فضول خرچ ہے۔ نورا پھر سے کرسمس کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہے، اور اسٹوڈنٹس، میڈ آتی ہے اور بتاتی ہے
ایک اسٹرینج لیڈی نورا سے ملنے آئی ہے، اور اسی وقت ڈاکٹر رینک بھی ٹورولڈ سے ملنے آتا ہے، جو اسٹڈی میں ٹورولڈ کا انتظار کرتا ہے۔ ہیلمر ڈاکٹر رینک سے بات کرنے اسٹڈی میں جاتا ہے، اور نورا اس اسٹرینج لیڈی سے ملتی ہے، یعنی کہ نورا اپنی اس عورت سے ملتی ہے، اور ٹورولڈ جو ہے وہ ڈاکٹر رینک سے ملنے اسٹڈی میں چلا جاتا ہے۔ جو عورت اس کے پاس آئی ہے اس کا نام کرسٹین ہے، اور وہ شادی کے بعد مسز لینڈ کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے۔ پہلے تو نورا اسے نہیں پہچانتی، مگر پھر اچانک خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بچپن کی دوست کرسٹین تھی۔ کوئی 9-10 سال سے وہ ایک دوسرے سے نہیں ملی تھی۔ نورا کرسٹین سے سوری کرتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی تو نورا اس سے تعزیتی خط نہیں لکھ سکی۔ پھر نورا کرسٹین کو بتاتی ہے کہ وہ کتنی خوش ہے اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ۔ پھر وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ ٹورولڈ کو بینک کا مینیجر بنا دیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنی بیوہ دوست کو یہ بھی بتاتی ہے یہ کتنا ونڈرفل ہوتا ہے ایک اچھی فیملی ہو اور بہت سا پیسہ ہو۔ کرسٹین بھی یہی کہتی ہے کہ نورا آج بھی اتنی فضول خرچہ جتنی اسکول ڈیز میں ہوتی تھی۔ نورا کہتی ہے کہ ٹورولڈ بھی ایسا ہی سوچتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ پیسہ خرچ کرتی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کرتی ہے، گھر کے کام بھی وہ کرتی ہے۔ پھر نورا کہتی ہے کہ نورا اسے اپنی فرینڈ کو بتاتی ہے کہ شادی کے پہلے سال ٹورولڈ کافی بیمار ہو گیا تھا، اس نے بہت محنت کی تھی، وہ بیمار ہو گیا تھا، اور پھر انہیں ٹورولڈ کی ریکوری کے لیے اٹلی جانا پڑا، ٹھیک ہے، اور یہ جو ٹور تھا ان کا اٹلی کا یہ بہت ایکسپینسو تھا، اور نورا کو اس کے لیے قرض لینا پڑا تھا۔ تو کرسٹین اس سے پوچھتی ہے کہ ٹورولڈ اب ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ڈاکٹر کو یہاں پہ دیکھا ہے۔ نورا کہتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر رینک جو ہے ان کا فیملی فرینڈ ہے اور ان سے صرف ملنے آیا ہے۔ نورا پھر کرسٹین سے پوچھتی ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ کرسٹین یعنی کہ مسز لینڈ بتاتی ہے کہ اسے اپنے ہسبینڈ سے کبھی بھی پیار نہیں تھا، اس نے صرف اس سے شادی کی تھی۔ اور کیوں شادی کی تھی؟ کیونکہ وہ ایک ریچ آدمی تھا، اور جو کرسٹین ہے اس نے اپنی بیمار ماں اور اپنے 2 چھوٹے بھائیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اسے شادی کی تھی۔ مگر جب اس کا ہسبینڈ فوت ہوا تو اس کا سارا بزنس ختم ہو گیا اور اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ کرسٹین اس وقت سے خود ہی کما رہی ہے اور اپنا گزارا کر رہی ہے۔ کرسٹین پھر نورا سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کا ہسبینڈ اسے بھی بینک میں جاب دلوا سکتا ہے؟ تو نورا اسے کہتی کیوں نہیں۔ پھر اسٹوڈنٹس نورا اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے جب اٹلی میں ٹورولڈ کو وہ لے کے گئی تھی جب وہ بیمار تھا، تو اس نے قرضہ جو لیا تھا وہ اس نے اپنے باپ سے نہیں لیا تھا بلکہ کسی اور سے لیا تھا۔ ٹورولڈ بہت بیمار تھا اور بیماری خطرناک تھی، لیکن نورا نے اسے کبھی نہیں بتایا اس قرضے کے بارے میں کہ اس کی ایگو ہرٹ نہ ہو، اس لیے اس نے اسے چھپ کر قرضہ لیا تھا۔ کرسٹین پوچھتی ہے کہ کیا ٹورولڈ ابھی بھی نہیں جانتا کہ قرضہ اس نے کسی اور سے لیا تھا؟ تو نورا کہتی ہے نہیں، وہ نہیں جانتا، اور نورا اسے بتاتی ہے کہ وہ اب چھپ چھپ کر چھوٹی موٹی جابز کر کے اور کپڑوں کے لیے ٹورولڈ سے پیسے لے کر قرضہ واپس کر رہی ہے۔ ڈور بیل بجتی ہے اور ایک کراکسٹیڈ نام کا بندہ آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ نورا اسے جانتی ہے مگر وہ اسے دیکھ کر خوش نہیں ہے۔ تو اسٹوڈنٹس کراکسٹیڈ کہتا ہے کہ اسے ٹورولڈ سے بینک بزنس کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ نورا مسز لینڈ کو بتاتی ہے کہ کراکسٹیڈ ایک لائر ہے، اور مسز لینڈ کہتی ہے کہ میں اسے پہلے سے جانتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ایکچولی مسز لینڈ کا جو ہے وہ ٹورولڈ کے ساتھ کراکسٹیڈ کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے افیئر رہ چکا ہے اس کی شادی سے پہلے۔ تو اسٹوڈنٹس کراکسٹیڈ اسٹڈی میں چلا جاتا ہے ٹورولڈ کے پاس، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کراکسٹیڈ دوبارہ آتا ہے، مگر اس دفعہ وہ نورا سے ملنے آیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے نورا سے کہ جو عورت یہاں اس نے دیکھی تھی، یعنی کہ جو لاسٹ ٹائم جب وہ آیا تھا تو اس نے جو عورت دیکھی تھی کیا وہ مسز لینڈ ہے؟ نورا کہتی ہاں وہ وہی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ واقعی بینک میں مسز لینڈ کو جاب دلوا رہی ہے؟
تو نورا شیخی بگاڑتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ پہ کافی انفلوئنس رکھتی ہے اور وہ ضرور اس کی جاب کروا دے گی۔ کراکسٹیڈ پھر نورا سے کہتا ہے کہ وہ اپنا انفلوئنس اس کے لیے بھی استعمال کرے، کیونکہ وہ ٹورولڈ کے سبورڈینیٹ ہے بینک میں، اور اس کی جاب خطرے میں ہی ہے اور ٹورولڈ اسے فائر کرنا چاہ رہا ہے جاب سے۔ لیکن نورا کہتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ کراکسٹیڈ کہتا ہے کہ وہ بینک میں اپنی جاب برقرار رکھنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرے گا۔ اصل میں اسٹوڈنٹس، کراکسٹیڈ وہ آدمی ہے جس سے نورا نے قرضہ لیا تھا ٹورولڈ سے چھپ کر۔ اب کراکسٹیڈ کا پلان ہے کہ وہ اپنی جاب کو بچانے کے لیے نورا کو بلیک میل کرے گا، نورا کو یوز کر کے ٹورولڈ کو جو ہے وہ پریشرائز کرے گا کہ وہ اس کو جاب سے نہ نکالے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بینک میں اپنی جاب برقرار رکھنے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرے گا۔ وہ اشارہ دیتا ہے کہ وہ نورا کا سیکرٹ بھی ریویل کر سکتا ہے۔ کراکسٹیڈ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ نورا نے قرضہ لینے کے لیے اپنے باپ کے جعلی سائن بھی کیے تھے، مگر نورا کہتی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اپنے ہسبینڈ کی جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ کراکسٹیڈ چلا جاتا ہے، مگر جاتے جاتے پھر سے وہ راز کھولنے کی دھمکی دیتا ہے۔ جب کراکسٹیڈ چلا جاتا ہے تو نورا کے بچے آتے ہیں۔ نورا انہیں کہتی ہے کہ اپنے باپ کو کراکسٹیڈ کے آنے کے بارے میں نہ بتائیں۔ اب اسٹوڈنٹس، نورا کرسمس ٹری کو سجانا شروع کر دیتی ہے۔ ٹورولڈ آتا ہے اور نورا سے پوچھتا ہے کہ کراکسٹیڈ کیوں آیا تھا۔ پھر نورا ٹورولڈ سے پوچھتی ہے کہ کراکسٹیڈ کی پوزیشن بینک میں کیوں خطرے میں ہے، تو ٹورولڈ بتاتا ہے کہ اس نے فراڈ کیا تھا، اور یہ کہ وہ ٹورولڈ کو جاب سے بہت جلدی نکالنے والا ہے۔ فارجری اور فراڈ پر ٹورولڈ کے کمنٹ سن کر نورا خوفزدہ ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا راز کھل گیا تو کیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، ایکٹ 2 شروع ہوتا ہے۔ ایکٹ 2 بھی اسی روم میں ہے جہاں پہ ایکٹ 1 تھا۔ کرسمس ٹری کی سجاوٹ اتار دی گئی ہے۔ اس وقت نورا پریشان بیٹھی اور سوچ رہی ہے کہ کیا کراکسٹیڈ ٹورولڈ کو اس کا سیکرٹ بتا دے گا۔ نورا کی نرس وہاں آتی ہے۔ نورا اس سے کہتی ہے کہ وہ زیادہ دن اپنے بچوں کے پاس نہیں رہ سکے گی۔ نرس اس کے لیے پارٹی کا ڈریس لے کے آئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، نورا جو وہ نرس ہے وہ کہتی ہے کہ بچے، اگر نورا اس کو بچے کے پاس نہیں رہے گی تو بچے اس کی غیر موجودگی کے عادی ہو جائیں گے، اور نورا حیران ہوتی ہے کہ اگر وہ دور چلی جائے گی تو کیا اس کے بچے اسے بالکل بھول جائیں گے۔ نورا بہت پریشان ہے اور اپنا دل ادھر ادھر لگانے کی کوشش کرتی ہے، مگر اس کے ذہن پر ایک ہی بات سوار ہے۔ اسٹوڈنٹس، مسز لینڈ آتی ہے اور دونوں سہیلیاں باتیں کرنے لگتی ہیں۔ مسز لینڈ جو ہے وہ نورا سے ڈاکٹر رینک کے بارے میں باتیں کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈاکٹر رینک نورا کو ایڈمائر کرتا ہے، اسے شاید وہ لائک کرتا ہے، مگر نورا کہتی ہے کہ وہ صرف فیملی فرینڈ ہے۔ لیکن مسز لینڈ جو ہے وہ اصرار یہ جاری رکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ پھر وہ یہ بات بھی کرتی ہے کہ شاید ڈاکٹر رینک ہی وہ بندہ ہے جس سے نورا نے قرض لیا تھا۔ اسی وقت ٹورولڈ آ جاتا ہے اور وہ دونوں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ٹورولڈ اور نورا دونوں جو ہیں وہ نورا کے پارٹی ڈریس کے بارے میں ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ نورا اسے پوچھتی ہے کہ اگر وہ ٹورولڈ کے لیے بہت خوبصورت سا ڈانس کرے تو کیا وہ اپنے اسکائی لارک یا اپنے لٹل اسکویرل کے لیے کچھ کرے گا؟ تو وہ اسے کہتا ہے ہاں کیوں نہیں۔ تو نورا اسے کہتی ہے کہ کراکسٹیڈ کو ڈسمس نہ کرے، مگر ٹورولڈ اس بات سے ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے کراکسٹیڈ کی پوسٹ پر ہی مسز لینڈ کو رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ نورا کہتی ہے کہ کراکسٹیڈ ان کے خوش باش گھر کو تباہ کر سکتا ہے، بدنام کر سکتا ہے، مگر ٹورولڈ کہتا ہے کہ نورا کی اپیل کے بعد اب تو بالکل بھی ممکن نہیں رہا کہ وہ کراکسٹیڈ کو بینک میں رکھے۔ ٹورولڈ کہتا ہے کہ اگر اس نے کراکسٹیڈ کو فیور دی تو ایز اے مینیجر اس کی اپنی ریپیوٹ خراب ہوگی، لوگ اسے بھی اس کا ساتھی سمجھیں گے۔ نورا کہتی ہے کہ اسے اتنا نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پر ٹورولڈ کو اور غصہ آتا ہے اور وہ میڈ سے کہتا ہے کہ فوری طور پر کراکسٹیڈ کو ڈسمس لیٹر جو ہے وہ سینڈ کر دے۔ نورا کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر ٹورولڈ اسے کہتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اسے ہر طرح سے پروٹیکٹ کرے گا۔ پھر وہ بات ختم کرنے کا کہتا ہے کہ اس بات کو ختم کرو، اور اسٹڈی میں چلا جاتا ہے۔
نورا پریشان ہے، ڈاکٹر رینک آتا ہے۔ ڈاکٹر رینک انکشاف کرتا ہے کہ شاید 1 مہینے میں وہ مرنے والا ہے۔ وہ نورا کو یہ بھی کہتا ہے کہ ٹارولڈ کو جو ہے وہ اس وقت ملنے سے روکے جب اس کی بیماری زیادہ بڑھ جائے۔ پھر وہ اسٹوڈنٹس نورا کو اپنا ایک وزٹنگ کارڈ دیتا ہے جس کے اوپر بلیک کراس لگا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ جلدی مرنے والا ہے۔ نورا اب ڈاکٹر رینک سے فائنینشیل ہیلپ مانگنا چاہتی ہے، مگر اسی وقت ڈاکٹر رینک یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ نورا سے محبت کرتا ہے اور وہ نورا کے گھر صرف نورا کی وجہ سے آتا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد نورا کے لیے فائنینشیل ہیلپ مانگنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر رینک ٹارولڈ کی سٹڈی میں چلا جاتا ہے اور کراکسٹیڈ آتا ہے۔ نورا اسے کہتی ہے کہ آہستہ بولے کیونکہ ٹارولڈ گھر ہی ہے۔ کراکسٹیڈ اس سے اپنی جاب کے بارے میں پوچھتا ہے تو نورا اسے کہتی ہے کہ اس نے ٹارولڈ سے بہت ریکویسٹ کی لیکن ٹارولڈ نہیں مانا۔ تو کراکسٹیڈ کہتا ہے کہ اب وہ ٹارولڈ کو سب کچھ بتا دے گا۔ نورا اس سے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے، مگر کراکسٹیڈ کہتا ہے کہ اب اگر نورا سارا قرضہ بھی واپس کر دے تو بھی وہ ٹارولڈ کو بتائے گا، کیونکہ اب وہ ٹارولڈ کو اس طرح سے بلیک میل کرے گا۔ اس طرح وہ نورا کو استعمال کر کے ٹارولڈ کو پریشرائز کرے گا کہ وہ بینک میں اسے اعلیٰ جاب دے۔ کراکسٹیڈ چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے لیٹر باکس میں ٹارولڈ کے لیے خط ڈال دیتا ہے جس کی صرف ٹارولڈ کے پاس ہوتی ہے۔ مسز لینڈ آتی ہے اور نورا اپنی پریشانی اسے بتاتی ہے۔ مسز لینڈ کہتی ہے کہ وہ کراکسٹیڈ سے کہے گی کہ وہ لیٹر واپس لے لے، اس کے لیے وہ اپنے پرانے تعلقات استعمال کرے گی۔ پھر وہ اپنی سہیلی کو بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ پہلے جو ہے نا وہ افیئر رہ چکا ہے، وہ اس کو کافی کلوزلی جانتی ہے۔ اسٹوڈنٹس پھر ٹارولڈ اور ڈاکٹر رینک آتے ہیں۔ ٹارولڈ کہتا ہے نورا بہت تھکی ہوئی لگتی ہے، شاید پارٹی کے لیے ڈانس کی پریکٹس کر رہی ہے، مگر نورا کہتی ہے کہ وہ ٹارولڈ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ پارٹی تک وہ اس کی ہیلپ کرے، اس کے ساتھ ڈانس کی پریکٹس کرے۔ اسٹوڈنٹس اصل میں وہ اس کی توجہ لیٹر باکس سے ہٹانا چاہتی ہے اور اسے اپنے ساتھ ڈانس پہ لگائے رکھنا چاہتی ہے، اپنے ساتھ بزی رکھنا چاہتی ہے، مگر ٹارولڈ پہلے لیٹر باکس کی طرف بڑھتا ہے۔ نورا اسے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی ڈانس میں کریکشن کرے۔ ڈاکٹر رینک جو یہ سب کچھ آبزرو کر رہا ہوتا ہے وہ پیانو بجانے لگتا ہے تاکہ ٹارولڈ رک جائے اور نورا کی ہیلپ کرے۔ ڈاکٹر رینک پیانو بجانے لگتا ہے اور نورا ڈانس کرنے لگتی ہے۔ اس کا ڈانس تیز سے تیز ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا ڈیسپریٹلی ڈانس کرتی ہے کہ اس کے بال بکھر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی اس ڈانس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ٹارولڈ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول گئی ہے جو ٹارولڈ نے اسے سکھایا تھا، یعنی کہ وہ ڈانس غلط کر رہی ہے۔ نورا کہتی ہے کہ اسے دوبارہ سکھانا چاہیے، وہ سب کچھ بھول جانا چاہیے، خاص طور پر لیٹر باکس کو تو بالکل بھول جائے اور اس وقت وہ اس کو ڈانس سکھائے۔ ٹارولڈ کہتا ہے کہ نورا کے بیہیویئر سے لگتا ہے کہ کراکسٹیڈ کا کوئی خط لیٹر باکس میں ہے۔ نورا کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہو، مگر میں نہیں چاہتی کہ پارٹی سے پہلے کچھ بھی ہاریبل ہمارے درمیان ہو۔ ٹارولڈ اسے ایک بچے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے اور پرومس کرتا ہے کہ پارٹی تک وہ اسے ڈانس سکھائے۔ پھر اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر رینک اور ٹارولڈ ڈنر پر نورا کے بیہیویئر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رینک کافی پریشانی شو کرتا ہے لیکن ٹارولڈ اسے وہ کہتا ہے کہ نورا کا یہ بچگانہ رویہ ہے اور یہ کہہ کے وہ بات ختم کر دیتا ہے۔ وہ دونوں چلے جاتے ہیں۔ نورا اور مسز لینڈ اکیلی ہیں۔ مسز لینڈ نورا کو بتاتی ہے کہ کراکسٹیڈ ٹاؤن سے باہر گیا ہوا ہے۔ نورا پھر سے کہتی ہے کہ کوئی بھیانک میراکل ہونے والا ہے۔ مسز لینڈ وضاحت کرنے کو کہتی ہے تو نورا کہتی ہے کہ تم نہیں سمجھو گی۔ وہ مسز لینڈ کو بھیج دیتی ہے۔ اب وہ اکیلی ہے اور خود کو کمپوز کرتی ہے، ٹائم چیک کرتی ہے اور آبزرو کرتی ہے کہ اب اس کے پاس 31 آورز ہیں۔ ٹارولڈ کی آواز آتی ہے، وہ اپنے لٹل اسکائی لاک کو بلا رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس ایکٹ 2 ختم ہو جاتا ہے، ایکٹ 3 شروع ہوتا ہے اور یہ ایکٹ بھی سیم اسی روم میں ہے۔ اسٹوڈنٹس تینوں ایکٹ کا ایک ہی روم میں ہونا اور ایک ہی روم میں ہر وقت جو ہے وہ نورا کا پایا جانا بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ یہ عورت کے اس وقت کے ریسٹرکٹڈ رول کو پریزنٹ کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس تیسرا ایکٹ شروع ہوتا ہے، سیم روم میں اوپن ہوتا ہے اور مسز لینڈ ایک بک پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے مگر کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی۔ اوپر کے فلور سے ڈانس اور میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں کیونکہ پارٹی جس کے لیے کافی دیر سے تیاری جا رہی
کی جا رہی تھی وہ پارٹی اس وقت جاری ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس سے اندازہ ہوتا ہے، ڈانس اور میوزک کی آوازوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ نورا اور ٹارولڈ پارٹی میں مصروف ہیں۔ مسز لینڈ کراکسٹیڈ کا انتظار کر رہی ہے۔ کراکسٹیڈ آتا ہے۔ کراکسٹیڈ پوچھتا ہے کہ اسے کیوں بلایا ہے۔ مسز لینڈ کہتی ہے کہ وہ کچھ بات کرنا چاہتی ہے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسز لینڈ اور کراکسٹیڈ کا افیئر رہ چکا ہے، اور مسز لینڈ نے کراکسٹیڈ کو اس وقت چھوڑ دیا جب اسے ایک ریچ آدمی کا پروپوزل ملا۔ مسز لینڈ کہتی ہے کہ یہ میرے لیے آسان نہیں تھا تمہیں چھوڑ دینا، مگر وہ میری مجبوری تھی۔ کراکسٹیڈ کہتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ پیسے کے لیے کیا، مگر مسز لینڈ کہتی ہے کہ اسے اپنی بیمار ماں اور 2 چھوٹے بھائیوں کو سپورٹ کرنا تھا۔ مگر کراکسٹیڈ کہتا ہے کہ ان سب مجبوریوں کے باوجود تمہارا کوئی حق نہیں تھا کہ تم مجھے چھوڑ دیتی۔ کراکسٹیڈ کہتا ہے کہ جب تم نے مجھے چھوڑا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، اور اب میں ایک ٹوٹا ہوا انسان ہوں۔ لیکن مسز لینڈ اسے کہتی ہے کہ اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے ساتھ دوبارہ سے تعلق جوڑ سکے، اور یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اس ٹاؤن میں آئی ہی کراکسٹیڈ کی وجہ سے ہے۔ کراکسٹیڈ بہت متاثر ہوتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ اب دوبارہ سے جو ہے اسے اس کی کھوئی ہوئی محبت مل رہی ہے، اور وہ آفر کرتا ہے کہ وہ ٹارولڈ سے نورا کے متعلق خط واپس لے لیتا ہے، مگر مسز لینڈ اسے ایسا مسز لینڈ جو ہے نا وہ اپنا مائنڈ چینج کر چکی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ٹارولڈ کو ٹروتھ پتہ چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی گھر کی بنیاد فیک جو چیزوں پہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو ٹروتھ پتہ چلنا چاہیے۔ جو ہے کراکسٹیڈ وہ چلا جاتا ہے تو ٹارولڈ آتا ہے اور نورا کو کھینچتا ہوا روم میں وہ لا رہا ہے، جبکہ نورا سٹرگل کر رہی ہے کہ وہ ابھی کچھ اور دیر پارٹی میں رہنا چاہتی ہے۔ اصل میں نورا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ٹارولڈ کی جو اٹینشن ہے وہ لیٹر باکس سے ہٹانا چاہتی ہے، لیکن ٹارولڈ جو ہے وہ کینڈلز لینے چلا جاتا ہے تو کرسٹین یعنی کہ مسز لینڈ نورا کو کراکسٹیڈ کے ساتھ اپنی گفتگو کے بارے میں بتاتی ہے، اور اسے یہ بھی کہتی ہے کہ نورا کو چاہیے کہ وہ ٹارولڈ کو سچ بتا دے، مگر نورا بہت پرسکون ہو کر جواب دیتی ہے کہ اسے پتہ ہے، اب اسے پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ مسز لینڈ چلی جاتی ہے اور ٹارولڈ مسز لینڈ کے جانے کے بعد ریلیکس ہے اور نورا سے محبت کی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پارٹی میں اس کا ڈانس دیکھ کر وہ خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور اسے گھر لے آیا۔ اسی وقت ڈاکٹر رینک آتا ہے اور اصل میں وہ انہیں گڈ نائٹ بولنے کے لیے آیا، آخری دفعہ گڈ نائٹ بولنے کے لیے۔ نورا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ شاید آخری دفعہ گڈ نائٹ بولنے کے لیے آیا، یعنی کہ وہ مرنے والا ہے۔ ٹارولڈ لیٹر باکس کی طرف جاتا ہے، وہاں ڈاکٹر رینک کا وزٹنگ کارڈ بلیک کراس کے ساتھ اسے ملتا ہے، جیسے کہ وہ اپنی موت کا اعلان کر رہا ہو۔ نورا ٹارولڈ کو ڈاکٹر رینک کی کنڈیشن کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ نورا کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس کا بیسٹ فرینڈ چلا جائے گا تو اب ان دونوں کو اور کلوز ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے کو کہ اور زیادہ کلوز ہو جانا چاہیے اور ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا بیسٹ فرینڈ اب ان کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ ٹارولڈ سرگوشی کرتا ہے کہ نورا تمہیں پتہ ہے میں اکثر خواہش کرتا تھا کہ تم کو کسی بات کا خوف ہو اور میں اپنی جان کی بازی لگا دوں تمہارے لیے۔ نورا خود کو چھڑواتی ہے اور کہتی ہے ٹارولڈ اب تمہیں اپنے خط پڑھنے چاہیے۔ وہ اگری کرتا ہے اور لیٹر پڑھنے چلا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، نورا چیختی ہے کہ اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ٹارولڈ کراکسٹیڈ کا خط پڑھتا ہے، وہ پھٹ پڑتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ نورا کہتی ہے کہ ہاں یہ سب سچ ہے۔ ٹارولڈ چیختا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اتنی ہی ڈسگسٹنگ ہے جتنا کہ اس کا باپ تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اب اسے وہ سب کرنا پڑے گا جو کراکسٹیڈ کہے گا، لیکن نورا اسے کہتی ہے کہ وہ خودکشی کر سکتی ہے، وہ خود سوسائڈ کر لے گی، لیکن اس کو سیکریفائز نہیں کرنے دے گی۔ ٹارولڈ اس کی سوسائڈ کرنے کی بات سے پریشان بالکل نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کراکسٹیڈ پھر بھی پاورفل ہوگا، لوگ اس کو بھی کراکسٹیڈ کا ساتھی سمجھ کر شک کریں گے۔ ٹارولڈ نورا کو کہتا ہے کہ وہ بہت انگریٹفل اور بہت بری ہے،
وہ نورا سے کہتا ہے کہ وہ اب دکھاوے کے لیے تو اس گھر میں رہ سکتی ہے، مگر حقیقت میں ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اور اسٹوڈنٹس، اب وہ اپنے بچوں کے قریب بھی نہیں جائے گی کیونکہ وہ ان کو بھی خراب کر دے گی۔ اسٹوڈنٹس، میڈ آتی ہے ایک اور خط لے کر نورا کے لیے۔ وہ خط کراکسٹڈ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں کراکسٹڈ نے لکھا تھا کہ اس کی زندگی میں اب ایک بہت خوشگوار موڑ آ گیا ہے اور وہ شرمندہ ہے کہ اس نے ان دونوں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ لفافے میں نورا کا جعلی سائن شدہ نوٹ بھی تھا۔ ٹارولڈ خوش ہو کر خط کو آگ میں پھینک دیتا ہے اور نورا سے کہتا ہے کہ اس نے اب نورا کو معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اب بھی اس سے پیار کرتا ہے، وہ زندگی بھر اس کو ایک بچے کی طرح گائیڈ کرتا رہے گا۔ مگر نورا کہتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کبھی سمجھ نہیں سکے۔ وہ کبھی نہیں جان سکا کہ نورا نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ نورا نے اس کے لیے سیکریفائس کیا تھا لیکن اس نے اس کو ایکنالج نہیں کیا۔ نورا کہتی ہے کہ ٹارولڈ نے اور اس کے باپ نے، یعنی کہ نورا کے باپ نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ دونوں نے اسے ہمیشہ ایک ڈال سمجھا، ڈال کی طرح ٹریٹ کیا، اسے ڈریس اپ کیا، اس کے ساتھ کھیلا، اسے وہ بنایا جو وہ بنانا چاہتے تھے۔ نورا کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی ٹارولڈ کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اسے اور اس کے بچوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس کا خود پر بھی کوئی حق ہے جو اس نے کبھی ادا نہیں کیا، اور وہ رات کرسٹین کی طرف گزارنے جا رہی ہے۔ ٹارولڈ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے فرائض سے کوتاہی کر رہی ہے۔ نورا کہتی ہے کہ دنیا کا ہر شخص ٹارولڈ کی بات سے اگری کر سکتا ہے، مگر اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ ٹارولڈ کہتا ہے کہ جیزس کیا کہیں گے؟ وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کا بھی نہیں پتا کہ مجھے جیزس پہ یقین ہے بھی یا کہ نہیں، یہاں تک کہ اس ملک کے سارے لاز بھی میرے لیے کوسچنیبل ہیں۔ ٹارولڈ کہتا ہے کہ وہ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رہتی ہے، اس کو نہیں سمجھتی، اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتی، اس کی ریکوائرمنٹس کو نہیں سمجھتی۔ مگر نورا کہتی ہے کہ وہ باہر نکلے گی تو وہ خود جان جائے گی کہ وہ ٹھیک ہے یا معاشرہ ٹھیک ہے۔ وہ ٹارولڈ سے کہتی ہے کہ وہ اب اس سے محبت نہیں کرتی۔ ٹارولڈ پوچھتا ہے کہ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ وہ ویسا نہیں جیسا اس نے سوچا تھا۔ نورا کہتی ہے کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس ساری بات کو چھپانے کی کوشش کرے گا، بلکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ کھڑا ہو کر خود الزام اپنے سر لے لے گا نورا کی جگہ۔ تو ٹارولڈ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی عزت ایسے قربان نہیں کر سکتا۔ مگر نورا کہتی ہے کہ لاکھوں عورتوں نے مردوں کے لیے اپنی عزتیں قربان کی ہیں۔ نورا کہتی ہے کہ آج کے بعد وہ اس کے لیے اسٹرینجر ہے۔ ٹارولڈ کو اب احساس ہو گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے دور جا چکے ہیں۔ وہ اس سے درخواست کرتا ہے کہ رک جائے، مگر وہ انکار کرتی ہے اور اسے شادی کی انگوٹھی بھی واپس کر دیتی ہے۔ پھر وہ اس سے وہ انگوٹھی بھی واپس مانگتی ہے جو اس نے پہنی ہوتی ہے، اور ٹارولڈ ہچکچاتے ہوئے وہ انگوٹھی واپس کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، نورا چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے ہم دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا اے ڈالز ہاؤس۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔